सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची सच्ची प्यारी प्यारी बातें, आपकी अहादीस मुबारका, आपके इरशादात, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सीरत के हालात और वाक़यात, मोजज़ात और बहुत सारी प्यारी प्यारी सच्ची सच्ची बातें हम सीखते हैं। हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद होते हैं जो बातें सीखते भी हैं और हमें प्यारी प्यारी बातें बताते भी हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नामों के हवाले से ये इंशाअल्लाह हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो मौजूद हैं यहाँ पर, ये हमें बताएंगे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ नाम, आप अलैहिस्सलाम ने जो उम्मत को अहादीस इरशाद फरमाई हैं उनके हवाले से भी इंशाअल्लाह इनसे सवालात का सिलसिला होगा। हमारे इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहले सेगमेंट में नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से कोई नाम, उसका माना और उससे रिलेटेड कुछ प्यारी प्यारी बातें सीखते और समझते हैं। और दूसरे सेगमेंट में हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात, आपके मोअज़्ज़ात और कमालात का बयान सुनते हैं। और तीसरे और आखिरी सेगमेंट में क्या करते हैं बच्चों, पता है किसी को? आखिरी सेगमेंट में अहादीस मुबारका सुनते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को क्या तालीम इरशाद फरमाई है और उसके मुतालिक जो उलमाए किराम ने प्यारी प्यारी बातें, सच्ची सच्ची बातें जिक्र की होती हैं, उनका खुलासा सुनने, समझने और उस पर अमल करने की नीयत करते हैं। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में हम प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सुनन नसाई की हदीस पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, कितनी मरतबा बच्चों? एक बार। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की कितनी फजीलत है। इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दरजात बुलंद फरमाता है। प्यारे बच्चों, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना कितना बरकत वाला अमल है, कितनी अजमत वाला अमल है कि कितनी रहमतें मिलेंगी? 10। कितने गुनाह मिटेंगे? 10। और कितने दर्जात बुलंद होंगे? 10। तो टोटल कितने हो गए? 30। तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इतना हमें अजर व सवाब मिलेगा और रब तबारक व तआला कितनी रहमतों से हिस्सा मिलेगा। तो नियत कीजिए इंशाअल्लाह कसरत से अपने नबी ज़ीशान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ेंगे। बच्चों, आप भी नियत कीजिए जितना मुमकिन हो सके, 50 मरतबा, 100 मरतबा, 313 मरतबा, 500 मरतबा, 1000 मरतबा, जितना भी मुमकिन हो सके। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, नियत कीजिए इंशाअल्लाह अपने रोज़मर्रा के जो दीगर मामूलात हैं, दीगर वज़ाइफ हैं, दीगर अच्छे अच्छे काम और नेकियां हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस काम को भी हम ऐड करेंगे। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह इस अच्छे काम को भी हम शामिल करेंगे इंशाअल्लाह के प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों के नाम जानेंगे और ये क्या करते हैं, इस हवाले से कुछ सुनेंगे। तो सीधी जानिब से इब्तिदा करते हैं। हमारे सीधे हाथ पर कौन बैठे हैं? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी या अब्दुल हादी? अब्दुल हादी। 2 चश्मी है, हलवे वाली है नहीं है। अब्दुल हादी। हादी, अब्दुल हादी। हादी, इसका मतलब क्या है?
ہدایت دینے والا. بیٹا ہدایت دینے والا تو یہ تو ہادی کا معنی ہے. عبد الہادی کا کیا مطلب ہوگا؟ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ. اب ترجمہ کریں. عبد الہادی ہدایت دینے والے کا بندہ. ہدایت دینے والے کا بندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اور ہم سب رب تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, اس کی بندگی کرنے والے ہیں, اس کی مخلوق ہے. کتنا پیارا نام ہے عبد الہادی, ہدایت دینے والے کا بندہ. جی آپ کے ساتھ کون ہے موجود؟ سید محمد جنید اتاری. سید محمد جنید بھائی ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہوں گے. کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھتا ہوں. کیا کرتے ہیں مدرسے میں؟ قرآن پاک پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جی ہمارے بائیں جانب موجود ہیں محمد سعود رضا اتاری. محمد سعود رضا اتاری. بڑا یونیک نام ہے. جی آپ کے ساتھ کون موجود ہیں؟ محمد حسنین. حسنین ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم نبی اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نام, ان کے میننگز جانتے اور سمجھتے ہیں. تو سب نے مل کر بتانا ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھتے ہیں پھر امتحان ہے آپ لوگوں کا. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہمارے پروگرام سچی باتیں کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. ماشاءاللہ پیارے نبی کے پیارے نام. آج بھی پیارے نبی کے پیارے ناموں میں سے ایک پیارا نام اور اس کا معنی سمجھیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کو نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے نام آتے ہیں؟ پروگرام یہ آپ دیکھتے رہتے ہوں گے سچی باتیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ اس میں ایک نام ہمیں بتایا جاتا ہے, اس کے میننگز بتائے جاتے ہیں. تو کچھ آپ کے ذہن میں ہوں گے, کوئی بتانا چاہے گا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی بھی نام؟ ہمارے جنید بھائی بتائیں گے. جی شاہ صاحب. احمد. احمد ماشاءاللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت زیادہ حمد کرنے والا. بہت زیادہ حمد کرنے والا. اور کوئی بھائی؟ سعود بھائی بتائیں کوئی نام پیارے آقا علیہ السلام کا. نہیں یاد. جی حسنین بھائی آپ کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا سا نام بتائیں. نور. نور. نور کا معنی کیا ہے؟ روشنی. روشنی. ماشاءاللہ. تو آج بھی ہم پیارا نام جانیں گے جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو پیارے پیارے بچوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام حماد بھی ہے. کیا نام ہے؟ حماد. ہا جو باریک پڑھا جاتا ہے, ہا حماد. میم الف اور دال. اب کون بتائے گا کیسے لکھیں گے؟ ہا میم الف دال. دال. ماشاءاللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مسلمان اپنے بچوں کا بھی یہ نام رکھتے ہیں. بڑا پیارا نام ہے. اور بچوں اس نام کا مطلب بتانے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاؤں. مسلمانوں کے بہت بڑے امام کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان جن کے فالوور ہیں, جن کے پیچھے چلتے ہیں, جن کی بات مانتے ہیں, وہ ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نام سنا آپ نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. اور ان کے ماننے والوں کو, ان کی فقہ پر عمل کرنے والے کو حنفی کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم بھی, یہ پاک و ہند میں اکثریت مسلمانوں کی حنفی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ جو بہت بڑے مسلمانوں کے امام تھے, تابعی بزرگ تھے, ان کے استاد جو تھے نا ان کا نام بھی حماد تھا. ان کے استاد کا نام کیا تھا؟ حماد. اور یہ نام اتنا پیارا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے, اپنے بیٹے کا نام بھی کیا رکھا تھا؟ حماد. تو پیارے بچوں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا مقدس نام ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی اپنے بچوں کا نام حماد رکھا تاکہ اس نام کی انہیں برکتیں حاصل ہو. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ بچوں کے اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام ہیں, رب تبارک و تعالیٰ کے نام جو مخلوق کے لیے عبد کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں. صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, ان کے کتنے پیارے پیارے نام ہوتے ہیں. تو ہمیں یونیک نام کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ کوئی ایسا نام ہو جو کسی کا نہ ہو, بلکہ ہمیں اس نام کی برکتیں لینے کے لیے اللہ کے کسی نیک بندے, کسی ولی اللہ, کسی صحابی کے نام پر نام رکھنا چاہیے. تو حماد اتنا پیارا نام ہے کہ امام اعظم کے استاذ کا نام بھی حماد تھا اور ان کے اپنے شہزادے بیٹے کا نام بھی کیا تھا؟ حماد. ہاں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ حماد کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا؟ اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ میں نے کہا تھا تو اس میں حماد کا معنی موجود ہے.
ابھی بتایا میں نے کچھ دیر پہلے میں نے ایک لفظ کا معنی بتایا. ہاں بھائی حسنین بھائی. احمد. احمد. ابھی احمد کا لفظ ہم نے ذکر کیا نا, اس کا معنی کیا تھا؟ بہت زیادہ حمد کرنے والا. بہت زیادہ حمد کرنے والا. کرنے والا, بہت زیادہ حمد کرنے والا. تعریف کرنے والا. تو بچوں حماد کا معنی بھی یہی ہے. حماد کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک کی بہت زیادہ حمد یعنی تعریف کرنے والا. احمد کا مطلب بھی یہ ہے, حماد کا مطلب بھی یہ ہے. احمد ہو یا حماد ہو دونوں ہی حمد سے بنے ہیں, اور حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. تو احمد کا مطلب بھی بہت زیادہ تعریف کرنے والا, حماد کا مطلب بھی بہت زیادہ تعریف کرنے والا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حماد کیوں کہا جاتا ہے, احمد کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بچوں اس کی وجہ علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ ہمارے سچے نبی, آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان کرتے تھے. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بہت ساری دعائیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا, گھر سے نکلتے وقت کی دعا, کتنی بہت ساری دعائیں ہم یاد بھی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں. تو ان میں بہت ساری دعاؤں کی اگر ابتدا آپ دیکھیں تو ابتدا میں ایک لفظ آتا ہے الحمدللہ. اسی طرح بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پڑھا کرتے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بھی وہ دعائیں پڑھنا کار ثواب اور سنت ہے. ان کی ابتدا میں آتا ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ کا معنی کیا ہے بچوں؟ اس کا ترجمہ, اس کا ٹرانسلیشن اور خلاصہ کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جی, تو اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مواقع پر, مختلف اوقات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ کا کلمہ ذکر فرماتے تھے, اور الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ حمد ہے. اسی طرح ہمارے نبی ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے, اسپیچ فرماتے, لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے, تو اس کی ابتدا میں بھی خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان فرمایا کرتے تھے. اسی طرح ایک مبارک کلمہ ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اس کے کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور میں اس کی حمد کرتا ہوں, اس سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تو پیارے بچوں, ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے, حمد کرتے تھے, اللہ کی شانوں کو بیان کرتے تھے, اسی لیے آپ کا ایک پیارا سا نام کیا ہے؟ حماد, اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا. تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے اور کثرت سے رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی چاہیے. اس کا بالکل آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں تعلیم ارشاد فرمائی ہیں, ان کو سیکھنا چاہیے. مدرسہ المدینہ میں جائیں گے انشاءاللہ, وہاں میں سکھایا جائے گا. مدنی چینل کڈس پر بھی کچھ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں, تو ان دعاؤں کو یاد کریں گے انشاءاللہ, اس میں بھی حمد آ جائے گی, اللہ کا شکر آئے گا. تو پیارے بچوں, ہم نے اپنی عادت بنانی ہے کہ کوئی بھی اچھی خبر سنیں گے, کوئی بھی خوشخبری ہمیں ملے گی, کوئی بھی نعمت ہمیں ملے گی, تو ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی ہو جائے گی, اس کا شکر بھی ہو جائے گا, اور یہ ذکر, عبادت اور کار ثواب بھی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اب بڑھنا ہے اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہمیں یہاں موجود پیارے پیارے بچے بتائیں گے. سیگمنٹ تو مل کے کرتے ہیں لیکن نام بچے بتاتے ہیں. تو ہمارے اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ایسے ہمارے پیارے نبی. سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پچھلے پروگرام میں ہم نے کون سا واقعہ سنا تھا, کون سی بات سنی تھی؟ کوئی بتائے گا؟ اشارہ دے گا. ماشاءاللہ دونوں کو. چلے پہلے جنید بھائی بتائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے محبت کرتے تھے. ماشاءاللہ, یہ سنا تھا. بچوں, آج ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ, ایک آپ کا جو کمال تھا, جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے, اور اعلیٰ حضرت کے اشعار میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے, وہ سنیں گے. اور اس معجزے اور کمال کا نام ہے شق القمر. شق القمر. قمر عربی زبان میں چاند کو کہتے ہیں, اور شق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دو ٹکڑے ہو جانا. تو شق القمر کا مطلب کیا ہوگا؟ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا. چاند کا
दो टुकड़े हो जाना। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत अता फरमाई है कि आप अलैहिस्सलाम ने जमीन पर रहते हुए चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए। कितने टुकड़े? 2। और चांद के टुकड़े करने को अरबी में क्या कहते हैं? शक्कुल कमर, चांद को 2 टुकड़े करना, चांद के 2 टुकड़े हो जाना। इसका बयान कुरान मजीद में भी है। इसका वाक़या बच्चों अहादीस मुबारक और सीरत की किताबों में यूं बयान किया गया है कि जो मक्के के गैर मुस्लिम थे, उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से एक मौजज़ा तलब किया, एक मुतालबा किया कि आप ये काम करें तो हम आपको नबी मानेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? यमन से एक शख्स को बुलवाया। यमन का वो सरदार था, उसका नाम था हबीब इब्ने मालिक। क्या नाम था? हबीब इब्ने मालिक। हाँ, हबीब इब्ने मालिक आया, अबू जहल भी मौजूद था। अब इन्होंने मिलकर नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया, ये सवाल किया कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं, चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तो इंसान हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये ताकत अता फरमाई थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उनको मना ना फरमाया, बल्कि क्या हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ पर तशरीफ ले गए। ये मुबारक पहाड़ है जो मक्कतुल मुकर्रमा में है। अल्लाह हम सबको ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। जब हज व उम्रा करते हैं और सही होती है जिन 2 पहाड़ों के दरमियान, एक का नाम है सफ़ा और दूसरे का नाम है मरवा। सफ़ा और मरवा, तो ये सफ़ा पहाड़ था मुबारक, अभी भी मौजूद है। अल्लाह इसकी बरकतें अता फरमाए। यहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सबके सामने प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब अपनी मुबारक उंगली से इशारा किया तो अल्लाह ताला की कुदरत और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के इशारा फरमाने से चांद के 2 टुकड़े हो गए। आला हजरत फरमाते हैं, चांद शक हो, पेड़ बोलें, जानवर सजदे करें, बारकल्लाह मर जाए, आलम यही सरकार है। इसी तरह एक और मकाम पर आला हजरत इसी बात को बयान करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, इशारे से चांद चीर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने इशारा किया तो चांद क्या हो गया? 2 टुकड़े हो गया। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। बच्चों, जब हबीब इब्ने मालिक ने ये मौजज़ा देखा, ये कमाल देखा, तो बड़ा हैरान हो गया, बड़ा मुतासिर हुआ और उसने एक दूसरे मौजज़े का मुतालबा किया। और हबीब इब्ने मालिक ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अब आप मुझे ये मौजज़ा दिखाइए कि मेरे दिल में क्या दुख है, यानी मेरे दिल में क्या दुख है, तकलीफ़ है, मुझे किस चीज़ का गम है, ये आप मुझे बताइए। अब अगर कोई परेशान हो, गमगीन हो, जब तक वो किसी को ना बताए कि मेरे साथ मसला क्या है, तो बच्चों हम समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या मसला है? नहीं, दिल की बात तो हम नहीं जान सकते। हम तो आम इंसान है, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम आम इंसान नहीं थे, इंसानों के बल्कि सारी मखलूक के सैयद सरदार थे। तो जब उसने कहा कि मेरे दिल में क्या दुख है, क्या गम है, आप ये बताएं तो मैं आपको मानूंगा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से, हबीब इब्ने मालिक से इरशाद फरमाया, तेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, पाँव से लंगड़ी, जबान से गूंगी, हाथों से लुंजी है, जा अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। हबीब ने फौरन कलमा पढ़ लिया, यानी वो हैरान हो गया कि मैं यमन से आया हूँ और मेरी ये बेटी जो है, जो अपाज है, माजूर है, ये तो यमन के शहर में है, यमन के मुल्क में है, तो वहाँ की खबर प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कैसे पता चल गई? तो वो समझ गया कि ये अल्लाह के नबी हैं, गैब जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस बात का इल्म दिया है। वो हैरान हो गया कि इन्होंने चांद के 2 टुकड़े भी कर दिए और जो मेरे दिल में बात थी वो भी सारी की सारी बता दी। अब वो जो हबीब इब्ने मालिक की बेटी थी वो माजूर थी, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जा अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। अब ये सुनकर हबीब इब्ने मालिक ने फौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी बन गए। अब जब ये घर लौटे हबीब इब्ने मालिक, तो जब ये घर पहुंचे तो दरवाजा खोलते ही वही बेटी सामने आई जो न देख सकती थी न चल सकती थी। बाप को देखकर उसने कलमा पढ़ा। हबीब इब्ने मालिक अपने घर गए और वो माजूर बच्ची जो चल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, वो खुद आई और दरवाजे पर आई, अपने वालिद को रिसीव किया और क्या पढ़ा? कलिमा। अब हबीब इब्ने मालिक ने कहा कि तुम्हें ये कलमा किसने पढ़ाया? अभी तो इस मुल्क में ये कलमा आया ही नहीं, यानी यमन के लोगों तक ये दावत पहुंची ही नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुमने कहां से सीख लिया? तो उसकी बच्ची ने जवाब दिया कि मैंने एक बुजुर्ग को ख्वाब में देखा जो कहते हैं, बेटी तुम्हारे बाप को हम मक्के में कलमा पढ़ा रहे हैं, तुम यहाँ पढ़ लो।
تمہیں اللہ نے شفا بھی بخش دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی حبیب ابن مالک کی جو بیٹی تھی جو معذور تھی، اس نے خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ حبیب ابن مالک نے مکے میں کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہو گئے، اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شفا عطا فرما دی۔ وہ بچی کہتی ہے اپنے والد سے کہ میں جاگی، جب میں اٹھی بیدار ہوئی تو تندرست تھی، میری ساری یہ تکلیفیں جو جسمانی جو عیب تھا اور جو بیماری تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، میں تندرست تھی اور یہ کلمہ میری زبان پر جاری تھا۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ آپ کے معجزات، آپ کے کمالات دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کرز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، کتنا پیارا واقعہ ہم نے ملاحظہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو پڑھنے، آپ کے فضائل و کمالات کو پڑھنے اور اس کے ذریعے اپنے عشق رسول میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین، احادیث، ارشادات یعنی کہ سچی سچی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس سے درس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ پیارے پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنتے ہیں۔ بڑی شاندار حدیث پاک ہے، چنانچہ حدیث پاک کی کلمات ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الہدی ہدی محمد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین راستہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ پیارے بچوں، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ بہترین راستہ، ہدایت والا بہترین راستہ کس کا راستہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یعنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے، آخری نبی بن کر آ گئے، تو اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے نجات کا، جنت میں جانے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا راستہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور سنت کا راستہ۔ تو جو دین اسلام ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے جو صراط مستقیم کہلاتی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جو طریقہ ہے، یہ وہ بہترین راستہ ہے جو ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب خراب ہیں۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پانی ہے، جنت میں جانا ہے، صراط مستقیم پر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو فالو کرنا ہوگا۔ اور بچوں، یہ وہ بات ہے کہ ایک تو مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، جب انہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اسٹڈی کیا، آپ کی زندگی کے حالات دیکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھا اور اسلام کی جو سنہری تعلیمات ہیں جب غور سے انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کو اسٹڈی کیا، تو وہ بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کا راستہ، ان کی زندگی، ان کی سیرت آئیڈیل ہے اور زندگی گزارنے کا اور کامیاب ہونے کا بہترین راستہ ہے۔ تو بچوں، جب غیر مسلم اس بات کو مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کتنی سعادت عطا فرمائی کہ ہم مسلمان ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے مسلمان بن کر، اچھے امتی بن کر اس دین متین پر عمل بھی کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، جو سنتیں بیان فرمائی ہیں، جو اپنی ادائیں کر کے دکھائی ہیں، اس پر ہم عمل کرتے جائیں اور انشاءاللہ اسی راستے پر چلتے چلتے ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ تو اب ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کیسے کرنا ہے، سنتوں پر عمل کیسے کرنا ہے؟ تو بچوں، عمل کرنے سے پہلے ہمیں اس کا علم ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہمیں علم سیکھنا چاہیے، مدرسۃ المدینہ میں جا کر، پھر تھوڑے بڑے ہو جائے تو جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لینا چاہیے، درس نظامی جس کو عالم کورس کہا جاتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ امیر علیہ سنت کی پیاری پیاری کتابیں ہیں، بچوں کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں شاندار کہانیوں والی، وہ پڑھنی ہے، اس سے ہمارا علم بڑھے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے سلسلے دیکھنے ہیں، پروگرام دیکھنے ہیں، مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اجتماعات میں جائیں گے، مدنی چینل دیکھیں گے، مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا علم بھی بڑھتا جائے گا۔ جیسے جیسے علم بڑھے گا انشاءاللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق ملتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم اور عمل میں
तरक्की और बरकत अता फरमाए। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर इस प्रोग्राम को आप दोबारा मुलाहजा करना चाहें, कि किड्स मदनी चैनल की दीगर नशरियात आप देखना चाहें, तो हमारे यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर ये सारे प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं, जिसे आप देख भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्ची बातें करने, सच्ची बातें सुनने, सच्ची बातें फैलाने और सच्ची बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।